السلام علیکم اور خوش آمدید. آئیے اپنی آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں. ہر عالم سے بہت اوپر، آگ سے دور، زمین سے دور، خود وقت سے بھی دور، ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں علم آزادانہ تیرتا ہے اور صرف عاجز دلوں کو ہی اسے پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ آج کی رات ارسلان، عنایا، برق اور رفیق روشنی کے عوالم کے آخری امتحان میں قدم رکھنے والے تھے۔ روشنی ان کے قدموں تلے جھکنے لگی اور عدم سے شفاف سیڑھیاں ظاہر ہو گئیں۔ کرسٹل کی الماریاں آسمان تک پھیلتی چلی گئیں، کتابیں ستاروں کی طرح تیر رہی تھیں، ہر ایک سے بھولی بسری حکمت کی سرگوشیاں جھلک رہی تھیں۔ برق خوشی سے پھڑ پھڑایا، اچو! اس کی چونچ سے چنگاریاں پھوٹ پڑیں، نور فلائز اس کے گرد منڈلانے لگیں، ہر قہقہے کے ساتھ اور زیادہ روشن ہوتی گئیں۔ احتیاط، رفیق نے آہستہ کہا، اس کا سنہری ڈائل نرمی سے گھوم رہا تھا۔ یہ ایسی جگہ نہیں جو چالاکی سے متاثر ہو جائے۔ اچانک ہوا کا رخ بدل گیا، فرش سے اسکرپٹ اسپرٹس ابھر آئے، زندہ خطاطی سے بنے وجود جو فضا میں گھومتے اور بدلتے جا رہے تھے۔ اور پھر خاموشی۔ ایک ہیلو الو نیچے اترا، اس کا ہیلا سورج سے بھی زیادہ روشن تھا۔ اس نے کچھ نہ کہا، اس کے بجائے لائبریری حرکت میں آ گئی، کتابیں از سر نو ترتیب پانے لگیں، فرش سرکنے لگے۔ بچوں کے سامنے روشنی کے 3 راستے کھل گئے۔ ایک چمکتی ہوئی تحریر نمودار ہوئی، علم اس سے ثابت نہیں ہوتا جو تم کہتے ہو، بلکہ اس سے جو تم کرتے ہو۔ ارسلان پر اعتماد قدموں سے آگے بڑھا، میں نقشے پڑھ چکا ہوں، پہیلیاں حل کر چکا ہوں، دیووں کا سامنا کر چکا ہوں، یہ تو آسان ہے۔ جس لمحے غرور نے اس کے دل کو چھوا، برق نیلا ہو گیا، زمین لرز اٹھی، ارسلان کے سامنے کا راستہ روشنی میں بکھر گیا۔ عنایا نے نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، بھائی، شاید جواب زیادہ جاننے میں نہیں، شاید خود کو کم جاننے میں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اسکرپٹ اسپرٹ جد و جہد کر رہا تھا، اس کے چمکتے حروف کانپ رہے تھے، ایک بھاری کرسٹل کتاب اٹھانے کی کوشش میں۔ عنایا نے بنا سوچے سمجھے گھٹنے ٹیک دیے اور مدد کی، عاجزی سے سر جھکا لیا۔ اس کے گرد روشنی نرم پڑ گئی، نور فلائز سنہری روشنی میں پھٹ پڑی۔ ایک اور امتحان ظاہر ہوا، ایک کتاب جو بہت اونچائی پر تیر رہی تھی۔ ارسلان تیزی سے چڑھا، مگر رک گیا، پیچھے دیکھا، انتظار کیا، خود کو نیچے جھکایا اور عنایا کو اوپر اٹھا دیا۔ لائبریری ہلکی سی گونج اٹھی، ہوا میں قبولیت کی لہر دوڑ گئی۔ پھر آیا آخری امتحان، ایک بہت بڑی کتاب نیچے اتری، خالی، بے عنوان، بے نور۔ رفیق نے سرگوشی کی، یہ کتاب تبھی کھلتی ہے جب تم مان لو کہ تم نہیں جانتے۔ ارسلان نے نگل کر سانس لیا، آنکھیں بند کیں۔ اور اگر ہم سب کچھ کبھی نہ جان سکیں؟ یا اللہ، ہمیں وہی سکھا جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ عنایا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمیں تیری قربت عطا فرمائے۔ برق آگے بڑھا، ایک چمکتا ہوا پر پیش کیا، کتاب کھل گئی، روشنی نے پوری لائبریری کو بھر دیا۔ صفحات میں سے نقشۂ عوالم ابھرا، ایک زندہ جھرمٹ، نور کی ڈوریاں دنیاؤں کو جوڑتی ہوئیں، تقدیر کی دھڑکن کے ساتھ چمکتی ہوئیں۔ آخرکار ہیلو الو نے کلام کیا، اس کی آواز گونج رہی تھی، عاجزی کے ساتھ حاصل کیا گیا علم ہدایت بن جاتا ہے۔ نقشہ سرکنے لگا، روشنی کے عوالم سے بھی آگے زوم کرتا ہوا۔ ایک آخری منزل سب سے زیادہ روشن ہو اٹھی، باب ابدیت۔ کرسٹل لائبریری مدھم ہونے لگی اور پھر روشنی اور خاموشی میں واپس سمٹ گئی۔ رفیق کی سوئی آگے نہیں، اندر کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یہ سفر ختم نہیں ہوا، اس نے نرمی سے کہا، یہ تو اور گہرا ہو گیا ہے۔ ارسلان نے اپنی پٹی مضبوط کی، عنایا پرسکون ایمان کے ساتھ مسکرائی۔ برق سنہری چمک میں نہا گیا، پہلے سے زیادہ ثابت قدم۔ ان کے اوپر باب ابدیت منتظر تھا۔ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ تم جان لو کہ ہر علم کے لیے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ حدیث: جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے،
اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ پہلے سے کہیں زیادہ روشن ایمان لیے بچوں نے برق اور رفیق کو الوداع کہا جب نور کے لینٹین ایک بار پھر بلند ہوئی، اپنے ساتھ روشنی، امید اور حکمت لیے تاکہ مزید اندیکھے جہانوں میں دلوں کو بیدار کرے۔ اور ہاں، مزید خوبصورت اسلامی کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔